فتح دمشق کے بعد یزید بن ابی سفیان کو دمشق میں ضروری جمعیت کے ساتھ چھوڑ کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے مقام فحل کی جانب بڑھے، جہاں ہرقل کا نامی سردار ثقلار بن مخراق لاکھوں آدمیوں کا لشکر لیے جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لشکر کا افسر مقرر کر دیا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے قلب کے امیر بنائے گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کی دائیں جانب کی ذمہ داری دی گئی۔ زرار بن ازور لشکر کے سواروں کے ذمہ دار بنے۔ ایاز بن غنم پیادوں کے افسر مقرر ہوئے اور خود عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی بائیں جانب رہے۔ فحل کے قریب پہنچ کر اسلامی لشکر اپنے اپنے سرداروں کی نگرانی میں مناسب جگہوں پر ٹھہر گیا۔ آدھی رات کے وقت جب مسلمانی لشکر آرام فرما رہا تھا، رومیوں نے قلب لشکر پر زوردار حملہ کیا اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر آ گئے۔ جب جنگ کا شور و غل باقی کے سرداروں نے سنا تو وہ بھی اپنے اپنے لشکر لے کر میدان میں آ گئے اور زبردست گھماسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کئی دن تک چلی۔ دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی معرکہ جاری رہا۔ کئی دن رات کی گھماسان لڑائی کے بعد آخرکار رومی لشکر کا سردار ثقلار میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں 80,000 رومیوں کو قتل کرا کر خود بھی مقتول ہوا اور باقی رومیوں نے وہاں سے فرار ہونا بہتر سمجھا اور جاتے جاتے مسلمانوں کے لیے بہت سا مال غنیمت چھوڑ گئے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فحل میں فتح دلائی۔ فحل فتح کرنے کے بعد اسلامی لشکر بیت سیان کی جانب روانہ ہوا۔ جب اسلامی لشکر بیت سیان کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی سخت مقابلہ درپیش ہے۔ اسلامی لشکر نے بنا دیر کیے شہر اور قلعے کا محاصرہ ڈال دیا، اور ابھی محاصرہ ڈال ہی رہے تھے کہ اتنے میں خبر آئی کہ ایک رومی سردار ایک بڑی فوج لیے ہوئے دمشق کی جانب گیا ہے تاکہ دمشق کو مسلمانوں سے واپس حاصل کر سکے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواروں کے ایک دستے کے ساتھ دمشق کی جانب روانہ کیا۔ رومی سردار جب دمشق کے قریب پہنچا تو یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دمشق کے عامل بنائے گئے تھے اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ادھر جنگ کا میدان گرم ہوا، ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی لشکر کے پیچھے پہنچ کر حملہ آور ہوئے۔ رومی اس حملے سے اس طرح گھر گئے کہ ان کی فوج کا ایک بھی سپاہی بچ کر نہ بھاگ سکا اور تمام فوج اپنے سردار کے ساتھ قتل ہو گئی۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ادھر بیت سیان والے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے میں اور ان پر حملہ آور ہونے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن بالآخر انہوں نے خود کو اسلامی فوج کے آگے مقابلے کے قابل نہ پا کر مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی، اور اسلامی سپہ سالار نے اس صلح کی درخواست کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا اور بیت سیان والوں پر جزیہ مقرر کیا اور ایک عامل وہاں مقرر فرما دیا۔ اس جنگ کے دوران حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دستہ فوج لے کر تبریاس کی جانب روانہ کیا تھا۔ تبریاس والوں نے بیت سیان کا حال دیکھ کر اسلامی لشکر کو بلا جرت صلح کے ساتھ شہر سپرد کر دیا۔ ادھر یزید بن ابی سفیان نے دمشق کے نظام پر قابو پا کر اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو ایک دستہ فوج دے کر ارقا کی جانب روانہ کیا۔ اس لشکر نے ارقا کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد پھر یزید بن ابی سفیان
سیدا یعنی سیڈون کی جانب، جبیل یعنی بیبلوس اور بیروت کی طرف متوجہ ہوئے، اور معمولی جنگوں کے بعد اس سارے مقامات پر اسلامی نظام قائم ہو گیا۔ فتح یرموک کے بعد ملک شام میں مذکورہ فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہو چکی تو اسلامی لشکر نے خود کو حمص کی طرف، جہاں ہرقل تھا، بڑھنے کی تیاری کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ۔